چلیں حافظ بلال صاحب تشریف لائے ہیں. جی محترم حافظ صاحب فرمائیے کیسے ہیں آپ؟ جی سچ والا جی اچھا آپ کے پاس شاید یوٹیوب چل رہا ہے. یوٹیوب چل رہا ہے. ایکو ہو رہی ہے میری آواز؟ جی ہاں آپ شاید کوئی اور ڈیوائس میں بھی جو ہے آپ ہیں. نہیں میں صرف ایک ہی اس ڈیوائس پہ ہوں. اچھا آپ بات کیجیے. ہاں سچ والا جی آپ خیریت سے؟ جی جی ہاں میں جب وہ بات کریں گے مجھے آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا ورنہ یہ ایکو ہو رہا ہے ادھر سے. ابھی ٹھیک ہے. ابھی ٹھیک ہے نا؟ اوکے جی. سچ والا جی میں جو ہے نا میں مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، حافظ قرآن ہوں اور ساتھ ہی جو ہے عالمیت بھی کیا ہوا ہوں. میں 10 سال قبل جو ہے نا عالمیت کے آخری سال میں جو ہے نا مجھے اسلام کی جو ہے سمجھ آ گئی. تو اسی وقت سے جو ہے نا میرے ایسے سوالات تھے جس وقت جو ہے میرے مدرسین جو ہیں، استاذ حدیث ہے، استاذ تفسیر ہے، سبھی سے میرے سوالات کیا کرتا تھا میں، لیکن کوئی مجھے مطمئن اطمینان بخش جواب نہیں دیتے تھے. تو تبھی سے میں اللہ سے دعائیں کیا کرتا تھا کہ اللہ مجھے جو ہے ہدایت دے، ایسے سوال کیوں آ رہے ہیں مجھے. مثلا مجھے جو ہے نا اس بات پہ ڈاؤٹ تھا کہ اگر اللہ کے رسول جو ہے آخری رسول ہے تو قرآن میں واضح طور پر یہ کیوں نہیں کہا گیا، اتنی مبہم انداز میں خاتم النبیین کہہ دیا گیا. اللہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جا بجا ذکر کر رہا ہے وہاں پر واضح طور پر ایک کھلی آیت اگر ہمیں بھیج دیتا کہ اللہ کے رسول ہی آخری رسول ہے، اور اسی طرح سے یہ کتاب جو ہے ساری دنیا کے لیے ہے، یہ کتاب تا قیامت تک عمل کی جائے گی اس پر. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے کلیریفائی، مجھے بس یہ ڈاؤٹ ہوا کرتا تھا کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کہا. اور آپ کو میں کہہ دوں گا کہ میں جو ہے تہجد میں دعائیں کیا کرتا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے واضح کر دے کیوں ایسا نہیں اور یہ سوال کیوں آ رہا ہے میرے ذہن میں. تو خیر مجھے اس کا جواب تو کسی سے ملنے سے رہا، بس یہ بات مجھے ملی کہ یہ بات مجھے میرے اساتذہ سے، علماء کرام سے یہی بات معلوم ہوئی کہ اگر ایسی سوچ آ گئی تو شیطان آپ کے پاس جو ہے شیطان کے جو ہے شیطان آپ کے جو ہے اس پہ حاوی ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے. تو سچ والا جی میں بہت اس کے ساتھ جو ہے نا اپنے ہی ریسرچ سے 10 سال ہو رہے مجھے اسلام کو جو ہے چھوڑے ہوئے. اچھا تو آج بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر کہ آپ کا جو اتنا بڑا کام ہو رہا ہے. آج جو ہے ایکس مسلمز کا اتنا کام ہو رہا ہے اور آپ جیسے شخص جو ہے واقعی جو ہے میدان میں شیر آ چکے ہیں جو کہ اب اسلام کا جو ہے اسلام کو بہت بڑا خطرہ ہے. جی سچ والا جی. تو بہت اچھا لگا جناب. اس کا مطلب آپ جو ہے مدرسے سے، اچھا آپ ذرا میوٹ کر لیجیں، میوٹ کر لیجئے. تو حافظ بلال صاحب آپ نے، ہاں آپ میوٹ کر لیجئے. تو حافظ بلال صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ باقاعدہ مدرسے سے قرآن حفظ کر چکے ہیں اور انہوں نے عالمیت کا کورس بھی مکمل کیا، یعنی گویا کہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم دین بھی رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرے. اچھا کب ابھرے؟ انہوں نے جب قرآن کو پڑھا، اس کو جانچا پرکھا، اور جو ہے یہ جسے اسلام کی امہات الکتب ہیں ان کو انہوں نے جب پڑھا، اس کو دیکھا، غور کیا، تو ان کے ذہن میں بہت سے تنقیدی سوال، بہت سی تنقیدی جائزہ لینے کے بعد میں ان کے ذہن میں سوالات ابھرے. اور جو ان سوالوں کو جب یہ ان کے علماء، ان کے مدرسین کے سامنے جب انہوں نے رکھا تو کہیں سے بھی کوئی جو ہے سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ملا. تو یہ مسلسل بے چین رہتے تھے، راتوں میں اٹھ کر روتے تھے اور تہجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اگر بھٹک رہا ہوں تو مجھے راہ راست پر لے آ. یہ جو ہے بدستور کرتے رہے، لیکن ہوا یہ کہ جو ہے نہ کوئی اللہ ہے، نہ کوئی جو ہے اس طرح کی بات ہے. یہ صرف ایک ڈھونگ ہے جو کہ کسی زمانے میں کسی علاقے میں رچایا گیا.
اس بات کا جب ان کو پتہ چل گیا تو یہ حقیقت جب ان پر آشکار ہوئی تو انہوں نے اسلام نامی آئیڈیالوجی کو خیر بات کہہ دیا. تو یہی آپ کہنا چاہ رہے تھے حافظ بلال صاحب؟ اب آپ جی سچ والا جی، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا. اچھا، ہمارے اسٹام پائلٹ جی البرٹانوی جی، آپ اور پوچھنا چاہیں گے حافظ صاحب سے؟ بالکل. میرے لیے ایک بہت سوال ہے جو بہت دن سے مجھے بادر کر رہا ہے، اور میں نے کچھ یہاں جو علماء ہیں ان سے جو ڈسکشن کی کانفیڈینشیلی، اس سے بھی مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں جو آپ کے جیسے لوگ ہیں حافظ صاحب، جنہوں نے باقاعدہ مطالعہ کیا ہے اسلام کا، ان کے دل میں اشکالات ہیں، لیکن وہ کھل کے بالکل سامنے نہیں آ سکتے ہیں اور اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں. تو آپ جب تعلیم حاصل کر رہے تھے مدرسے کی، تو اس دوران آپ کی کچھ دوسرے ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو آپ کے ہم خیال تھے؟ نہیں البرطانوی جی، میں اکیلا شخص تھا. جب بھی میں ایسے سوالات میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا تو یہ مجھے جو ہے یا تو پہلی چیز جو ہے جب حدیثوں پہ بات کیا کرتا تھا تو وہ منکر حدیث جو ہے کہا کرتے تھے، اور اسی طرح سے جب میں قرآن پہ بات کرنے لگ رہا ہوں تو پھر بس ڈر یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہی کہتے کہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ گمراہی کی بات ہے، واپس پلٹ کے آ جاؤ. مطلب یہ بات اتنی دور تک مت سوچو، آپ اپنے جو ہے سوچنا نہیں، غور نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا. جی سوچ کو لگام دو، سوچ کو لگام دو. تو کوئی میرے خیال، میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے عربک بھی پڑھی ہے، تو آپ کو جب قرآن آپ پڑھتے تھے تو یہ فرسٹ پرسن سنگولر سے پلورل ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے آپ کو کوئی پرابلم کیا ہوئی تھی؟ نہیں اسٹام پائلٹ جی، میں اس پہ غور نہیں کیا. یہ سچ والا جی کی ہی بات مجھے جو ہے سمجھ میں آئی تھی. لیکن مجھے جس وقت میں تراویح پڑھایا کرتا تھا تو جب کبھی بھی میں سورۃ الاحزاب کی وہ آیتیں جو اللہ کے رسول کو جو ہے چھوٹ دی گئی کہ جتنے چاہے نکاح کر لیں، ٹھیک ہے، تو جب کبھی بھی یہ آیتوں سے میں گزرتا تو جو ہے میں میرا دل جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے تھوڑا سا ایک زلزلہ سا جو ہے میرے پیروں کے نیچے آ جاتا تھا. لیکن اپنے ایمان کو بچاتے بچاتے میں جو ہے یہ کیا کرتا تھا. اور جب کبھی بھی قرآن کی کوئی بھی قصے ہو یا واقعات ہو، جب بھی اس کا جو ہے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو دل جو ہے کہتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. لیکن ایمان کا جو یہ تھا نا، ایمان کا آپ کہیں کہ جو ہے سہارا، اور ایمان کو مضبوط بار بار ایمان کو مضبوط کرنا پڑتا تھا، تبھی جا کر ایمان اسلام پہ قائم. اگر آپ غور نہیں کر رہے ہیں تو بات الگ ہے. اچھا، یہ جو قرآن تھوڑا میوٹ کر دیجیے جی، یہ جو قرآن میں سلیمان کا قصہ ہے، یاجوج ماجوج کا اور ذوالقرنین کا، اور وہ جو موسیٰ کی کہانیاں آئی ہیں ہاروت ماروت کا، ان کہانیوں کو لے کر کے آپ کے بارے میں اس کا کیا ویو تھا؟ آپ نے کبھی غور کیا اس پہ؟ نہیں اسٹام پائلٹ جی، اس وقت میں ان چیزوں پہ غور نہیں کیا کرتا تھا، کیونکہ بس ایمان یہاں پر ہوتا تھا نا کہ ہمیں زیادہ نہیں سوچنا ہے اس بارے میں. بس بات اتنی تھی کہ اتنا امت میں جب اختلاف ہے، کوئی ایک مسئلے پر جو ہے پوری امت متفق نہیں ہے، ہر معاملے میں جو ہے علماء اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں، تو ان چیزوں سے لے کر مجھے یہ جو ہے دل میں آتا تھا کہ کیوں جب اللہ نے ایک چھوٹی سی بات لکھ دیتا ہوں، مجھے جو ڈاؤٹ کا جو یہ تھا، یہ کیا ہوا تھا جب اللہ ہمیں بنایا ہے اور ہمیں مکمل بنایا ہے. ایسا نہیں کیا کہ ہمارا فار ایگزامپل دل کی دھڑکن کا جو ہے کنٹرول انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا، البتہ سانس کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں دے دیا. اگر اللہ ہمیں ہمارا دل کے جو دھڑکن کا کنٹرول انسان کے ہاتھ میں دے دیتا تو مطلب 10 سیکنڈز بھی دھڑکن رک نہیں سکتی. تو اس کا کنٹرول خود لے لیا ہے اللہ. تو ہماری باڈی اتنی کمپلیٹ بنایا، ٹھیک ہے، اتنا مکمل بنانے والا رب، کیا ایک ریلیجن جو قیامت تک چلے گا اور یہ نجات کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اسی انسان کو جو کمپلیٹ بنایا ہے، اسی انسان کی نجات، جہنم یا جنت جانے کا جو فیصلہ ہوگا اس مذہب کے بیسس پہ ہوگا. تو یہ مذہب اتنا انکمپلیٹ بنا دیا کہ لوگ علماء جو ہے محنت کر رہے ہیں، صدیوں سے علماء محنت کر رہے ہیں، احادیث کو صحیح کر رہے ہیں، احادیث کو ضعیف کر رہے ہیں،
कुरान को याद कर रहे हैं, तफासिर लिख रहे हैं, तर्जुमे कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं, फिक्र के मसाइल दे रहे हैं। तो और इतने लोग जो है एक मजहब को ये कर रहे हैं। बस जहां बॉडी की बात आ रही है अल्लाह की, इस दुनिया में रहने के लिए अल्लाह कंप्लीट बॉडी दे दिया, इसको कोई और मैनेज करने की जरूरत नहीं। लेकिन आखिर नेक्स्ट लाइफ के लिए जो ये है वो इतना कंफ्यूज्ड है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये चीजें जो है ना, मुझे बस इश्कालात ये आ रहे थे कि क्यों अल्लाह जो है चीजें वाज़ेह नहीं कर दिया कुरान में। बस इतनी ही बात थी, वाज़ेह क्यों कुरान में नहीं है। जब मैं ये पूछा करता था तो लोग कहते थे कि लोग यानी मतलब उलमा हो या मेरा साथीज़ा हो, ये कहा करते थे अगर सारी बातें कुरान में आ जाती तो कुरान जो है 6000 मतलब 600 सफ़े का कुरान नहीं होता, उसको याद करना मुश्किल हो जाता, कई लाइब्रेरियां भर जाती पूरा कुरान मुकम्मल होते होते। तो ये बातें जो है ना मुझे जो है समझ में नहीं आती थी, क्योंकि जब एक लाइफ का मैनुअल देना होता, अगर ये इस्लाम को तो देखा जाए तो बिल्कुल हाँ ये तो उनका थोड़ा म्यूट किया जी 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 ये एक्सक्यूज तो उनका बहुत लेम एक्सक्यूज है, क्योंकि कुरान तो फजूल कहानियों से भरा हुआ है और उसके अलावा रेपिटेशन इतनी ज्यादा है। मूसा की कहानी बार बार यानी 2 लाइन 3 लाइन आ रही है, बनी इसराइल का वाकया 2 लाइन 3 लाइन, और फिर उसमें रेपिटेशन इतनी ज्यादा आ रही है और वो आपको ये एक्सक्यूज दे रहे हैं कि कुरान बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन आप गौर से अगर कुरान को देखेंगे तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि जिनकी जरूरत नहीं थी इंसानों को। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, वैसे भी कुरान का 98% हिस्सा तो जो है वैसे ही यानी फजूल किस्से कहानियों पर मुश्तमिल है। 98% हिस्सा, 95 to 98% हिस्सा फजूल किस्से कहानियां जिसका इंसान की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये फजूल पुराने ज़माने के किस्से कहानियाँ उसमें भरे हुए हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, इसका मतलब 2% हिस्सा ऐसा है जिस पर आप बात कर सकते हैं। उसमें भी कत्ल-ओ-क़िताल जा-बजा भरे हुए हैं, उसमें भी मार-धाड़ है, उसमें भी खून-खराबे हैं, उसमें भी बुग़्ज़ व इनाद है, उसमें भी नफ़रत व कराहियत है। 2% में ये भरा हुआ है, बाकी के 98% में क्या है? ये फजूल किस्से कहानियाँ पुराने ज़माने के, जिसका आज के इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कुल मिलाकर कुरान असल में उसकी हकीकत ये है। जी जनाब हाफ़िज़ साहब, आप बोलिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सच वाला जी, बिल्कुल जी। और साथ ही जब मैं सही बुखारी के दर्स में था, स्टॉर्म पायलट जी मैं ये कह दूं, सही बुखारी का दर्स चल रहा था तो उस्ताद जो है मुझे ये हदीस पढ़ा रहे थे जिसमें ये कहा गया कि जो दीन को तब्दील कर दे उसको कत्ल कर दे। तो पूरी क्लास में, आलिमियत की पूरी क्लास में मैं ये सवाल उठा दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि हम जब दावत का काम करेंगे, इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाएंगे, तो हम ये वार्निंग दे देंगे कि आप अगर बदलेंगे तो फिर आपको जो है मजबूर है हम आपको मारने के लिए, आपको मार दिया जाएगा। ये वार्निंग देकर हम इस्लाम में लाए। तो तब जाकर जो है मेरे उस्ताद कह दिए कि ये तो कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा अगर ये बता दें तो तभी जाकर ये बात मुझे ये सब इश्कालात शुरू हो गए। तो जब हम इस्लाम की दावत में जो है ना ये छुपा कर करना है हमें, ठीक है, जो फैक्ट है हम नहीं बता सकते, तो फिर ये कहां से सही हो सकता है? तो यहां तो कुछ तो इलीगल है, कुछ तो ये है, दाल में कुछ काला है। जो हकीकत है हम वो नहीं बता सकते। आज अगर इस्लाम ला लिया बंदा, कल अगर वो हदीस पढ़ ले, उसको तो मालूम हो जाएगा, उसको तो रास पाश हो जाएगा, ठीक है, वो उसके पास ऑप्शन है ही नहीं कि वो बदल कर अपने घर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम धोखाधड़ी हो रही है यहाँ पर। तो ये चीज जो है मुझे कई चीजों में ये एक चीज थी जो मैं ये कर देता हूँ। जैसा एसएस वाला जी ने कहा कि कुरान में 98% ऐसे ही बेकार के रिपीटेशंस हैं और कोई भी जो है माने का इस बात नहीं है। जी जी सच वाला। जी हाँ हाफ़िज़ साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। बड़ी अच्छी बातें हुई। तो आप आगे भी आते रहिए और इसी हिम्मत और इसी जुर्रतमंदी के साथ दुनिया के सामने इस्लाम की जो सच्चाई है, जो घिनौनी सच्चाई, ये आप जो है लोगों को बताते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ बिलाल साहब।